یہی چیز ہے جی مولوی روندے نے کہ خدا دے بندے ہو تسی اگر فرانس دی حمایت کر دیو، فرانس گستاخ ہے، ساڑھے نبی تے گستاخ نے۔ فرانس نے معاذ اللہ نبی علیہ السلام دی شان بورڈ بنوا کے نا وڈیا وڈیا فلیکساں انہیں چوکاں وچ لگوائیاں سن۔ فرانس دے سرکاری طور تے حضور دی گستاخی ہوئی ہے، تے مولوی پٹتے رہنے کہ خدا دے بندے تسی بخ تو نہ بچو، نہ ڈرو، تسی سفیر کڈو، یہ بغیرت ملک دا سفیر ہے۔ انہیں وزیر اعظم کھلی کھلی گستاخی کی دی ہے حضور دی۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہم نے پڑھا تھا کل غزوہ بدر، ہم نے تقریباً بعد کے واقعات جو غزوہ بدر کے بعد سے لے کر غزوہ احد تک چند ایک جو واقعات ہوئے تھے وہ ہم نے پڑھے تھے۔ آج بھی چند ایک واقعات ہیں انشاءاللہ مختصر سے وقت میں۔ جب غزوہ بدر ہو گیا تو آپ کو بتایا تھا کہ مکہ مکرمہ میں نا کافروں کی ساکھ ختم ہو گئی، اب وہ روتے بھی نہیں تھے ایسی بدلہ لینا ہے۔ اچھا، وہ جو ابو سفیان قافلہ بچا گیا تھا نا جس کے پیچھے نبی علیہ السلام گئے تھے، اب جب قافلہ مکے پہنچا ادھر سے ابو جہل گیا ہوا تھا بدر میں لڑنے کے لیے، اور جب کافروں کی شکست ہوئی ابو سفیان نے اعلان کیا۔ ابو سفیان نے کہا کہ دیکھو بھی اے جڑا میں قافلہ لے کے آیا نا ملک شام تو، اے بڑا نفع کما کے کہ بڑا مال شال لے کے، ابو سفیان نے کہا کہ اتھوں میں کسی نے گپائی نہیں دینی، ایسی سارے قافلے کا جڑا مال ہے اسی بدلہ لینا ہے مسلمانوں کو، بدر دا بدلہ کہ سانو شکست ہوئی ہے۔ تو پھر یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابو لہب نے پابندی لگا کے رکھی ہوئی تھی کہ کسی بندے رونا کوئی نہیں، ہن بس بدلہ لینا ہے۔ تو ان لوگوں نے پھر تیاری کی، پورا سال تیاری کی۔ اس کے اندر بھی چند ایک واقعات مدینے کے اندر ہوئے، وہ اس طرح کہ چونکہ یہودی تو مخالفت کر رہے تھے نا، نبی علیہ السلام نے قبیلے کو نکال بھی دیا تھا، قبیلہ کنکا والے جنہوں نے وہ لڑکی کو چھیڑا تھا، تو نبی علیہ السلام نے انہوں نے نکال دیا نا۔ ان یہودیوں میں ایک تھا یہودی کعب بن اشرف اس کا نام تھا، یہ خبیث انتہائی خوبصورت تھا، نوجوان تھا، اور یہ نبی علیہ السلام کی گستاخی کیا کرتا تھا، یہ گستاخ تھا۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ یار تواڈے جو کوئی ایسا بندہ ہے جڑا اندہ کام کرے، سمجھ رہے ہیں نا، یہ حضور علیہ السلام نے خود فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گستاخ کو مارنا اس سے نبی علیہ السلام خوش ہوتے ہیں، اور گستاخ کی پشت پناہی کرنا اس سے نبی علیہ السلام ناراض ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا۔ آسیہ بی بی وجہ باعزت طریقے سے رہا کی جاتی ہے، باعزت طریقے سے۔ میں کہ بچے آج تک تو بی بی عائشہ نے تو باعزت طریقے نال چھڑ دیتا، کل نو رسول اللہ دی بارگاہ جانا تھا نا ظاہر ہے، پھر تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ جناب کی یہ مسئلہ۔ تو کعب بن اشرف یہودی یہ گستاخ تھا، حضور کی شان کے بارے میں بغیرت اتنے شعر کہتا تھا جس کی حد کوئی نہیں ہے، اور یہ مالدار انسان تھا، مالدار بھی تھا، خوبصورت بھی تھا، اور سردار بھی تھا کعب بن اشرف، اور انتہائی قسم کا شاعر بھی تھا خبیث۔ اس کا کام کیا تھا؟ حضور کی گستاخی کرنا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر اسی کوئی 19-20 دا فرق کر لیے، کوئی انہوں کسی پلکھے لا کے اگر اندر کام تمام کری تو سانو اجازت ہے؟ حضور علیہ السلام فرمایا ہاں جی اجازت ہے۔ حضرت محمد بن مسلم آ گئے، انہوں نے 2-4 اور بندے سن، اے اتنے نہ ستا سی اپنے محل دی چھت دے اتنے ستا سی، کعب بن اشرف یہودی جا کے نہ ہوتے آواز ماری محمد بن مسلم آنے، میں کہ یار کعب گل سن ذرا، یہودی سی آ گیا تھلے، انہی جی سوانی سی نا بڈھی کعب بن اشرف دی، کعب بن اشرف نے کیا ہے، انہیں بڈھی نے کیا سی کعب بن اشرف یہودی نو کہ مینوں لگتا ہے کہ جڑے مسلمانوں دی آواز آئی ہے نا تینوں اندے وچ مینوں خون دی بو محسوس ہو رہی ہے، لہذا تھلے نہ جاویں۔ کعب بن اشرف کہ نہیں میں سردار ہاں، میں کیوں ڈراں کسے تو، ضرورت ہے کہ مینوں قتل کران کے، وہ بھی میرے گھر آ گئے۔ پھر کعب بن اشرف تھلے اتریا، انہیں خوشبو لائی ہوئی سی، ان نویں شادی کی سی تو خوشبو لائی ہوئی سی سارا، بڑا بہترین۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے فرمایا کہ یار اسی جس دن دا کلمہ پڑھیا ہے نا، نبی علیہ السلام ساڑھے کو مطلب پیسے ہی منگی جاندے نے، انفقو خرچ کرو، صدقہ دو، زکوٰۃ دو، یہ دو وہ دو۔ حضرت محمد بن مسلم انہوں چونکہ 50 پانا سی نا کعب بن اشرف تو پہلے اجازت لے کے آئے سی حضور تو کہ یا رسول اگر میں 50 پاؤں واسطے کہ 19-20 دا داؤ شاؤ لاؤں تو چھٹی ہے مینوں، حضور فرمایا چھٹی ہے۔ پھر محمد بن مسلمہ فرمایا کعب بن اشرف نو کہ یار جدوں دا اسی کلمہ پڑھیا تو جناب محمد علیہ السلام ساڑھے کو فرمان رہے بھی تسی خرچ کرو، ہن اسی کنا کو خرچ کریے یار۔ کعب بن اشرف یہودی کہنے لگا یہی تو رولا ہے، یہی تو اسی تانوں رو رہے ہیں کہ تسی مسلمان کیوں ہوئے ہو۔ خیر کر کرا کے محمد بن مسلمہ فرمایا کہ یار تو خوشبو بڑی سونی لائی ہے سر دے وچ،
انہیں کیا ہاں جی دیکھو جو پھر خوش ہو گیا, تھوڑی تعریف ہو جی مسلمانوں نے میری تعریف کی تھی. انہوں کی پتہ کہ مسلمان انہوں نے پنجا پان لگے نے خبیث نو. تو کعب بن اشرف نے کہا جی مدت کی گل کرو کی چاہیے. محمد بن مسلمہ نے فرمایا کہ یار سانو کچھ پیسے دے دے اسی دیڑے نے صدقے واسطے. تو انہیں کہا جی تسی پھر گروی کی رکھاؤ گے؟ کعب بن اشرف نے کیا انہیں کہ محمد بن مسلمہ فرمایا بھی کی رکھوائی ایسی گروی؟ تو کعب بن اشرف یہودی نے کہا جی تسی انج کرو کہ جڑا تھوڑے عورتاں نے نا وہ تسی میرے کو گروی رکھوا دو تو میرے کو پیسے لے جاؤ. محمد بن مسلمہ نے فرمایا کہ یار تو ایڈا جوان بندہ ہے, تو نامرادہ خوبصورت ہے, تو آزمائش ہے, ہو سکتا ہے کہ ایسی جناب اپنے عورتیں تیرے کو رکھوا دیے. خیر برداشت کرتے رہے محمد بن مسلمہ, میں چونکہ گئے جو سن. تو انہیں کہا جی پھر تسی انج کرو کہ کوئی ہور شہر کھا لو ساڑھے کول گروی کر کرا کے نہیں. انہوں کے پھر کہ جو تسی اپنے بچے بھیج دو گروی واسطے. محمد بن مسلمہ فرمایا کہ نہیں یار دو پیسے واسطے تیرے کول بچے بھیجی ایسی اپنی گروی واسطے. انہیں کہ پھر تسی ہتھیار ہی رکھ دو کم از کم, اے ہتھیار اپنے میرے کو جمع کرو تو پیسے لے جاؤ تسی. محمد بن مسلمہ فرمایا کہ ٹھیک ہے گل چل ہو گئی جی. پھر محمد بن مسلمہ فرمایا کہ یار تیرے سر دے وچوں نا خوشبو بڑی آ رہی خوبصورت. انہیں کہا جی ٹھیک ہے سونگ لو جناب. محمد بن مسلمہ نے سونگیا تو پھر آپ جو ہے نا سبحان اللہ کمال ہے کمال ہے, اے کتوں بگوائی ہے؟ کعب بن اشرف یہودی چوڑا ہو گیا. انہیں کہا یار میری خوشبو انہوں نے بھا گئی ہے. کر دے کرانے آنا. محمد بن مسلمہ فرمایا کہ یار ذرا تھوڑا اگے چلیے تیرے نال ہور گل کرنی ہے میں, اے خاص گل ہے تے جڑا نا اتنے نہیں ہو سکتی. اے جڑا گھر بھی نال تسی اندازہ کرو بڈھی کڈی سیانی سی اے کعب بن اشرف دی, جنہیں کعب بن اشرف نو کیا سی کہ تو تھلے نہ جا اس آواز دے وچوں مینوں خون دی بو آ رہی ہے. کڈی سیانی ہونی ہے بڈھی. خیر محمد بن مسلمہ نو لے گئے پرنا سائڈ تے محمد بن مسلمہ نے پھر فرمایا انہوں کعب بن اشرف یہودی نو کہ یار کعب تیری خوشبو تو سانو لے ڈبی ہے یار, ایک باری پھر سونگن دے. تو کعب بن اشرف کیا جی ٹھیک ہے جی اے جی سونگ لو. پھر وہ صحابہ کرام نے سونگی جڑے دو چار ہے سن محمد بن مسلمہ. ٹردیا پھر حضرت محمد بن مسلمہ نے اشارہ کیتا انہیں چاروں نو جڑے تین چار نال سن بھی میں خوشبو سونگا دے بہانے دا سر نہ پانگا تو تسی چڑھ جانا ہے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. پھر حضرت محمد بن مسلمہ فرمایا کہ یار کعب اگر ناراض نہ ہوئے تے ہن میں تیری خوشبو ایک باری پھر سونگنی ہے یار, اسی تو مجبور ہی ہو گئے تیری خوشبو دے پیچھے. انہیں کہ بادشاہ آ جاؤ کہڑا مسئلہ ہے خوشبو سونگ لو. پھر محمد بن مسلمہ نے پھڑیا جا کے نپیا تے صحابہ کرام تے چڑھے تو انہیں جناب اتوں پیٹ چھرا مار کے پیٹ وڑ کے رکھ دیتا کعب بن اشرف یہودی دا. اتوں پھر انہیں آنتاں وغیرہ باہر آ گئے سن سارا. اے چارے پنجے صحابہ پھر گئے نبی علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ. حضور علیہ السلام رستے دے وچ کھڑے ہوئے سن انہاں دا استقبال کرن واسطے. اے تسی اندازہ کر سکتے ہو کہ نبی علیہ السلام کو کتنی خوشی ہوندی ہے جدوں کسی گستاخ دا سر کٹیا جاوے. یہی چیز جڑی مولوی روندے نے کہ خدا دے بندے ہو تسی اگر فرانس دی حمایت کر دیو, فرانس گستاخ ہے, ساڑھے نبی تے گستاخ نے. فرانس نے معاذ اللہ نبی علیہ السلام دی شان بورڈ بنوا کے نا وڈیا وڈیا فلیکساں انہیں چوکاں وچ لگوائیاں سن. فرانس دے سرکاری طور تے حضور دی گستاخی ہوئی ہے. تے مولوی پٹتے رہنے کہ خدا دے بندے تسی بخ تو نہ بچو نہ ڈرو, تسی سفیر کڈو, اے بغیرت ملک دا سفیر ہے. انہیں وزیر اعظم کھلی گستاخی کی دی حضور دی, اینوں کڈو ایتھوں. اور جناب سفیر کڈن دا بڑی دور دی گل ہے. چند دن گزرے تے ساڑھے وزیر اعظم دا پھر گئے نے, اور جا کے جفیاں پا رہے نے, پپیاں پا رہے نے, جھک جھکا کے مل رہے نے. اسی کیا خدا دے بندے تسی کیڑے پاسے ٹر پئے ہو؟ روٹی اللہ دے ذمے میں یار. تسی آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب سفیر کو نکالے تو ملک کے حالات خراب ہو جائیں گے, یہ معیشت خراب ہو جائے گی. پہلے کیڑی معیشت سے یہ ہر پیدا ہونے والا بچہ جناب پتہ نہیں کتنے لاکھ روپے کا مقروض ہے. تھوڑی جناب پہلے معیشت آسمان تے کھڑی ہے کہ پھر تسی گستاخ کو کڈو گے تو ہور تھلے ڈھہ پوے گی. اصل میں یہ ہے کہ اب ہمارے حکمرانوں میں آنکھ ملانے کی جرت نہیں ہے اس بغیرت انگریز کے ساتھ. ایک چیز کی ویسے ہے, میں جہاں تک اختلاف اپنی جگہ پہ ہے, ہر بندے کا اپنا اپنا یہ ہے. عمران خان سے میں ایک چیز کے بارے میں بڑا خوش ہوں اور اللہ تعالیٰ اس کو جزا بھی دے گا انشاءاللہ. اقوام متحدہ میں جا کے اس نے جو ناموس رسالت پر تقریر کی ہے عمران خان نے, یہ اس کی بہادری ہے. اور جب وہ کر کے آیا تھا تو میں دونوں تعالیٰ جناب نے سلوٹ پیش کیا سی, سمجھ رہے ہو نا. اور آج بھی تقریباً اس کی یہ خوبی تو ہے, ظاہر ہے وہ بات تو کرتا ہے, اندر کھاتے جو بھی معاملات ہو سکتے ہیں. تو یہ اصل کے اندر ہے. ابھی آپ گستاخ کی آنکھوں میں آ کے کیوں نہیں ملاتے؟ اصل میں وہ اقبال نے کہا تھا کہ کافر کی موت سے لرزدہ ہو جس کا دل, کون کہتا ہے اسے مسلمان کی موت مر. اور اقبال نے یہ بھی کہا تھا کہ مجاہدانہ حرارت نہ رہی صوفی میں, بہانہ بے عملی کا بنی شراب الست. کہنے نے کوئی جہاد کا تصور تو ہے کوئی نہیں, او جی بس جڑا تقدیر جی لکھا سی ہو گیا جی, تو کچھ نہ کری, بس تقدیر تے لکھے تے بیٹھا رہی. مجاہدانہ حرارت نہ رہی صوفی میں, بہانہ بے عملی کا بنی شراب الست.
اور فقیہ شہر بھی روحانیت پہ ہے مجبور کہ مار کے ہیں شریعت کے جنگ دست بدست. اقبال کہنا کہ پہلے تو قوم جہاد روح ختم ہو گئی نا, ہن مولوی بیچارے چ روح ختم ہو گئی. مولوی نو بری کیف لگیا نا کہ تسی جہاد دی گل نہیں کرنی. اقبال کہنا کہ مولوی بیچارہ بھی ٹھوس ہو کے بہ گئے جی جہاد دی گل نہیں کرنی. جی فقیہ شہر بھی روحانیت پہ ہے مجبور کہ مار کے ہے شریعت کے جنگ دست بدست. اقبال کے پھر اور گل کی تھی کہ گریز کش مکش زندگی سے مردوں کی گر نہیں ہے شکست تو پھر کیا ہے شکست. اقبال تو کہنا ہے کہ اج ساڑھے 18-20 سال کا نوجوان اگر اندر کل اسلام دی دولت نہیں ہے اس تو وڈی شکست ہور کی ہو سکتی ہے. سمجھ رہے ہو نا. اسلام دا ویکو چیپٹر ویکو دوسرے اسلام دا جہاد بڑی وڈی شے ہے. نبی علیہ السلام جس ٹائم گئے نا غزوہ بدر صحابہ کرام نے روزہ رکھے ہوئے سن 17 رمضان. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ تسی روزہ توڑو پہلے جا کے لڑو اسی روزہ پھر رکھ لواں گے. ہوں اتنے جہی شاید مینوں سمجھ آئی ہے میں تمہیں عرض کر رہا ہوں. دیکھو روزہ رکھنا بھی عبادت ہے, جہاد کرنا بھی عبادت ہے. نبی پاک علیہ السلام نے روزہ توڑوا دیتا ہے, فرمایا کہ پہلے جہاد کرو بعد روزہ رکھو. یہ کی مطلب ہے؟ جہاد انتہائی اہم ترین ہے. حضرت صاحب پہلے کچھ جہاد تے کرو, اللہ دے دین و نافذ تے کرو, بعد روزے رکھتے جاؤ. تسی ساڑھے کو جہاد دا نام ہونا تصور نہیں ہے. زکوٰۃ کو لوگ ٹیکس سمجھ رہے ہیں, نماز دی اے صورت حال ہے. تو جناب اتنے مولوی صاحب بیٹھ کے اشراق کے فضائل ہیں, چاشت کے فضائل ہیں, تہجد کے فضائل ہیں. اور خدا دے بندے اس دور دے وچ دس کے مسلمانوں نے جہاد کیویں کرنا ہے؟ جہاد کی اہمیت کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے روزہ توڑوا کے پہلے جہاد کروایا حضور علیہ السلام نے. اس ٹائم جہاد فرض تھا, آج جہاد فرض کوئی نہیں ہے. آج بھی مسلمانوں کا جہاد فرض ہے. لیکن ہوں اسی تو اے سوچ رہے ہیں کہ یار اسی حکمرانے کے خلاف کریے کہ جا کے کشمیر کو بچائیے. مولوی تو بیچارہ اس کنفیوز کے اندر ہے. تو یہ ہے کہ غزوہ احد سے پہلے یہ جو واقعات ہوئے نا اس کے اندر ایک یہ بہت خاص واقعہ تھا کعب بن اشرف یہودی کا, کہ جن کو مسلمانوں نے واصل جہنم کیا اس خبیث کو, اور گھر جا کے مارا. گھر جا کے اس کو واصل جہنم کر کے پھر آئے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ یہ سارے معاملات. اس کے بعد ایک واقعہ ہوا کہ نبی علیہ السلام کو خبر ہوئی کہ بھی جڑے دو قبیلے نے نا انہوں نے کافراں نال یاری کر کے انہوں نے مدینے تے چڑھائی کرنی ہے. نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کی ٹیم تیار کی, فرمایا آؤ ان کو پوچھ کے آئیے ان کی جرات ہے بھی وہ مدینے تے حملہ کرے گا. جب حضور علیہ السلام پہنچے نا لشکر کو لے کے, وہ بندہ ویسے ٹھوس ہو گیا. انہیں کہ نہیں جی اسی تو کوئی جہاد ہے کوئی چکر نہیں ہے جی لڑائی کرنے کا. نبی علیہ السلام پھر واپس آ گئے. دو مقام دے استعمال ہویا. آخر دے اندر ایک اور چیز سی کہ جڑا سی نا صفوان, اے جڑا امیہ دا پتر سی, امیہ اسی جنوں حضرت بلال حبشی نے اتنے پڑھیا سی غزوہ بدر دے اندر ہی, اے انہاں بیٹا سی صفوان. انہوں نے قافلہ بھیجا سی لشکر ملک شام والے پاسے. اے گرمی میں ملک شام والے جا کے تجارت کرتے سی, تے سردی میں جا کے یمن تجارت کرتے سی. اس سورہ قریش سے ساری تفصیل بیان ہوئی ہے. صفوان نے کیا ہوں قافلہ بھیجنا تجارت واسطے, تو ہر جگہ تے مسلمان بیٹھے ہیں, کہڑے پاسوں جائیے. ایک بندے نے کہا جی دیکھو ایک رستہ جا رہا ہے مدینے کے طرفوں, دوسرا جا رہا ہے وہ ایک سائڈ تو, اتوں بھی سارے مسلمان دے حلیف بیٹھے ہوئے ہیں. نبی علیہ السلام نے معاہدہ انہوں دا, وہ تو سانوں نہیں گزرن دیں گے. تو صفوان نے کیا بھی جانا تو ہے قافلہ, تجارت تو کرنی ہے, نہیں تو اسی بھوکے مر جاواں گے. اور پھر ایک بندے نے کہا جی تسی انج کرو کہ تسی انج کرو کہ نجد والے پاسوں ہو کے نا کر کرا کے وہ تسی اتوں جی ہو کے ملک شام پڑ جاؤ, اتوں تجارت کر کے واپس آ جاؤ. اے صفوان نے نا بڑا اچھا خاصا قبیلہ بڑا بڑا قافلہ تیار کیا تجارت واسطے. اچھا ایک گل لیک نہیں ہوئی سی, ایک مسلمان دے کافر سی مکہ مکرمہ جنا, اور جڑا مسلمان سی نا انہیں جی اسلام دا ظہور کوئی نہیں کیتا سی, اسلام ظاہر کوئی نہیں کیتا سی. ایک جڑا کافر بیٹھا سی نا بیٹھ کے شراب پی رہا سی, انہیں کدی نشے چ آ کے نا اپنے راز اوپن کر دیتا کہ صفوان قافلہ بھیج رہا ہے تجارت کے لیے, جب یہ قافلہ وہاں سے ہو کے آئے گا تجارت کر کے واپس آئے گا تو ہم پھر مسلمانوں سے بدلا لیں گے. اچھا وہ مسلمان جناب خبر لی کہ مسلمان دے کو موقع مل گیا, اور مسلمان جناب اٹھیا اگے پیچھے ہو کے انہیں گھوڑا دوڑایا نبی علیہ السلام دی بارگاہ. عرض کی یا رسول اللہ میں اگرچہ زبان نال کوئی کلمہ نہیں پڑھیا لیکن میں ہاں تھوڑا غلام ہی ہاں, میں مسلمان ہاں. نبی علیہ السلام فرمایا کیویں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ کافر صفوان ہے نا, وہ قافلہ بھیجنا ہے تجارت واسطے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ قافلہ پھر بھیج رہے ہیں ابو سفیان کی طرح. نبی علیہ السلام نے پھر صحابہ کرام کو کٹھے کیتا, حضرت زید نو سارے نو. نبی علیہ السلام نے جا کے پھر اس قافلے کو قبضہ کیا, قافلے نو مطلب پھڑ لیا. کافروں کو پھر غصہ چڑھا کہ یار اب ہم کہاں جائیں, یہ محمد علیہ السلام تو کوئی چیز چھوڑتے نہیں ہیں, یہ پھر آئے غزوہ احد کی طرف لڑائی کرنے کے لیے یہ سارے کے سارے. تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ 3000 کا لشکر جرار تیار کیا کافروں نے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے. تو پھر ایک صحابی نے خبر پہنچائی کہ یا رسول اللہ 3000 کا لشکر لے کے آ رہے ہیں. پھر نبی پاک علیہ السلام نے مدینہ طیبہ سے لشکر کو تیار کیا. اب یہ دونوں لشکر کیسے آئے تو انشاءاللہ ہم اس سے آگے کل پڑھیں گے, لیکن آخر میں ایک بات یاد رکھیں,
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی جو لوگوں نے مخالفت کی ہے وہ کس وجہ سے مخالفت کی ہے؟ دین حق کی وجہ سے. سمجھ رہے ہو نا؟ ساڑھے نبی دی اگر مخالفت ہے نا حضور رحمت اللہ عالمین نے، لیکن مخالفت کی تھی کس وجہ تو؟ دین حق دی وجہ تو. اقبال نے کیا سی کہ اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے تو جائے، دین حق سے مگر تو کرنا بے وفائی. اقبال کہتے ہیں اگر ملک لٹتا نا لٹ جاوے کوئی گل نہیں ہے، لیکن دین حق کو چھڈنا نہیں ہے. اے اقبال نے کیا سی. تو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ لوگوں نے دشمنی کی ہے کس وجہ سے؟ دین حق کی وجہ سے. اور حضور نے پتھر باندھے پیٹ پر کس وجہ سے؟ دین حق کی وجہ سے، اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے. آج جو ہماری دشمنی کا معیار ہے نا، معیار جائیداد ہے، بچے ہیں، دولت ہے، سرمایہ داری ہے. دین تو ہمارے ہاں ہے نہیں. مثال کے طور پہ کوئی زمین کا ٹکڑا ہے نا جتنے کوئی مدرسہ بڑھنا ہے اتنے کوئی اختلاف چل رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں چھڈو یار سانو کیا میں جا کے مولوی نال پیچا پانا، ایویں خواہ مخواہ جا کے ذلیل ہونا. یعنی دین کا کام لوگوں کو خواہ مخواہ نظر آتا ہے. باقی ہر جگہ پنگا پاندے نے، ہر جگہ پہ مخالفت بھی چلتی ہے. اتھے رزق لے لیندے نے کہ للو وہ یار رزق ویکھی جانی ہے، جے ٹپ گئے تو ٹپ گئے، نہیں تو پھر کوئی گل نہیں، تجربہ ہی صحیح. دنیا کے باقی ہر کام یہ پنگا لیتے ہیں لیکن دین کے کام میں یہ پنگا نہیں لیتے. مولوی صاحب کہیں بھی بیچارہ پھنس گیا اور اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے، وہ چھوڑو یار مولوی جانا ہوں تو کم جانا. وہ خدا کے بندے مولوی نہیں، یہ دین کا کام ہے. اگر آپ علماء کو مٹا رہے ہیں تو سمجھے دین کو مٹا رہے ہیں. اصل میں یہ ہے بات کہ خلاصہ کلام یہ کہ نبی پاک علیہ السلام نے صرف دشمنی دین حق کی وجہ سے لوگوں نے کی ہے. حضور کے ساتھ دشمنی دین حق کی وجہ سے. اج ساڈے کول دین دی وجہ تو دشمنی کوئی نہیں ہے، باقی ہر کام میں دشمنی ہے. اور تو میرے بچے نو گال کڈی ہے تیری ایسی دی تیسی، تو میرے بچے نو تھپڑ مارے جناب لڑائی ہوگی. ڈیڑھ مرلے تے جناب وہ قتل ہو رہے ہیں تے جناب زمین تے لڑائی، جائیداد تے لڑائی، مال تے لڑائی، دولت تے لڑائی. حالانکہ سگے بھیران ہیں، خون ایک ہی خون ہے لیکن پھر بھی لڑ رہے ہیں. تو یاد رکھیں کہ دین حق کی وجہ سے لڑائی تو لڑنی پڑے گی، ایسے دین کوئی غالب نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائے اور پوری دنیا میں سے ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ یہ جہاد کا جذبہ نصیب فرمائے.